پرچیاں عموماً جو آئی ہوتی ہیں میں نے تفصیلی ویڈیوز ریکارڈ کروائی ہوتی ہیں. میں کوشش کروں گا کہ مختصر ایک ورڈکٹ دے دوں تاکہ آپ کو پتہ چل جائے, اور جو اس کے ساتھ جڑے ہوئے معاملات ہوں گے ان کے لیے میں اپنی کوئی ویڈیو آپ کو ریفر کر دوں گا کہ اگر آپ کو زیادہ شوق ہے اس میں مزید تفصیل میں جانے کا تو آپ فلاں میری ویڈیو دیکھ لیں, انشاءاللہ آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. پسند کی شادی کے لیے کوئی وظیفہ یا دعا بتا دیں. دیکھیں, پسند کی شادی کے لیے یہ چیز ضروری ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو قائل کرنا ہے اور جہاں آپ نے شادی کرنی ہے اس کے ماں باپ کو قائل کرنا ہے. باقی کوئی وظیفہ کوئی دعا ایسی نہیں ہے کہ آپ زبردستی کسی کے ساتھ ایسا کوئی معاملہ کر لیں. استخارہ والا معاملہ ایک الگ ہے, اس میں تو آپ اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ یا اللہ اگر بہتر ہے تو کروا دے, یہاں تو آپ سیدھے سیدھے کہہ رہے ہیں کہ یا اللہ یہی کروا. تو اس طرح کا تو کوئی وظیفہ نہیں جس میں آپ زبردستی ایسے معاملات کروائیں. بہرحال دعاؤں کی قبولیت کے جو 3 وظائف ہیں وہ میں نے بتائے ہوئے ہیں, یوٹیوب پہ جا کے لکھیں 3 وظائف. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. دوسرا وظیفہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل. تیسرا وظیفہ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. باقی دعا کے اوپر میری کئی ایک ویڈیوز ہیں وہ آپ دیکھ لیں. دینی ویڈیوز کے بیک گراؤنڈ میں میوزک چلانا کیسا ہے؟ یہ ماؤتھ ساؤنڈز چل رہی ہوتی ہیں عموماً جو نشید ہیں, وہ میوزک نہیں ہوتے, ذہن میں رکھیے گا. اور جو ہلکا سا کوئی میوزک بھی چلائے تو اس کے اوپر ہمارے نزدیک تو ایسی کوئی شرعی گرفت والا معاملہ نہیں ہے. باقی یہ جو ڈھول ڈمکا قوالیوں والا وہ اس کو اوائڈ کرنا چاہیے. سورہ رحمان کی آیت نمبر 33 میں زمین و آسمان سے نکلنے کی طاقت کا ذکر ہے, وضاحت فرما دیں. بالکل احمد بریلوی صاحب نے جو ترجمہ کیا ہے وہی میرے نزدیک درست ہے. ترجمہ یہی بنتا ہے کہ اے جن و انس کے گروہ, اگر تم میں طاقت ہے تو نکل جاؤ, تم جہاں بھی جاؤ گے اللہ ہی کی حکومت پاؤ گے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نکل نہیں سکتا, یعنی زمین سے نکل سکتا ہے لیکن جہاں بھی جائے گا وہ اللہ کی حکومت میں ہی جائے گا. بعض نے ترجمہ کیا کہ اس سے مراد یہ کہ بغیر طاقت کے تم نکل نہیں سکتے, تو اس سے راکٹ ثابت کیے انہوں نے. بھئی راکٹ سے وہ نکلے تو ہیں, مال زمین سے نکلے. یہ ہے کہ تم جہاں کہیں بھی جاؤ گے اللہ کی حکومت پاؤ گے, یہ اس کا ترجمہ ہے. اگر جنت اور دوزخ کا فیصلہ قیامت کے دن ہونا ہے تو واقعہ معراج کے موقع پر جو نبی علیہ السلام کو عذاب کی حالت دکھائے گی وہ فیوچر تھا. جی فیوچر ہی تھا. اللہ تعالیٰ تو اس بات پہ قادر ہے کہ پاسٹ بھی دکھا سکتا ہے اپنے پیغمبر کو, فیوچر بھی دکھا سکتا ہے. تو شب معراج اللہ تعالیٰ نے مستقبل کی چیزیں دکھائی ہیں. ہاں جی, نبی علیہ السلام نے اس دنیا میں بھی فیوچر دیکھا ہے. آپ نے دجال کو دیکھا ہے کعبے کے گرد گھومتے ہوئے, اندر نہیں انٹر ہو سکے گا, ارد گرد گھومے گا. اور پاسٹ دیکھا ہے آپ نے کئی انبیاء کرام کو تلبیہ پڑھتے ہوئے سنا ہے, حالانکہ انبیاء تو دنیا سے جا چکے ہیں. تو یہ نبی علیہ السلام کو یہ سب کچھ دکھایا گیا. میں نے اپنے بیٹے کا نام ابو تراب رکھا ہے, جبکہ مولوی مجھے بولتا ہے کہ کنیت نام نہیں رکھ سکتے. نہیں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں رکھیں, کیوں نہیں رکھ سکتے؟ ابو تراب بالکل درست ہے. حضرت ابو ہریرہ کی بھی تو کنیت سے ہی ان کو بلایا جاتا ہے نا, نام تو بہت کم لوگوں کو پتا ہے. نام تو ان کا عبد الرحمن تھا, لیکن احادیث کی کتابوں میں بھی عبد الرحمن تو کہیں نہیں لکھا ہوا, ابو ہریرہ ہی لکھا ہوا ہے. رکھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. ہم نے کسی سے قرض کی رقم واپس لینی ہے اور اس کی واپسی کی امید بھی نہیں, مگر ہمیں اس قرض کی رقم پر زکوٰۃ ادا کرنی پڑتی ہے. نہیں, زکوٰۃ آپ تب ادا کریں گے جب وہ آپ کی ملکیت میں واپس آئے گی. اگرچہ جو آپ نے قرض دیا ہوا ہے نا اس کی زکوٰۃ آپ کے ذمہ ہی ہے, وہ تو بیچارہ پہلے ہی مقروض ہے, اس نے تو نہیں دینی. لیکن شریعت نے آپ کو یہ چھوٹ دی ہے کہ جب وہ آپ کے ہاتھ میں ہوگی نا پھر آپ زکوٰۃ ادا کریں. تو ٹھیک ہے, آپ زکوٰۃ نہ ادا کریں, جب وہ رقم آپ کو مل جائے اس وقت آپ زکوٰۃ ادا کر دیجیے گا. لیکن بہتر یہ ہے کہ بعد میں بھی تو آپ نہیں دینی ہے تو ابھی ساتھ ساتھ دیں. اللہ کی راہ میں دینے سے کوئی مال ختم تو نہیں ہوتا, وہ تو اللہ کے حضور جمع ہو رہا ہے. بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ آدمی کہتا ہے میرا مال میرا مال میرا مال, حالانکہ تیرا مال تو وہ جو تو نے کھا پی لیا یا پہن کر بوسیدہ کر دیا یا اللہ کی راہ میں خرچ کر کے آخرت کے لیے محفوظ کر لیا, باقی تو تیرے ورثاء کا مال ہے. سیدھی سی بات ہے. آپ کہتے ہیں کہ ویڈیو ایڈ حرام ہے جبکہ کسی اور مکتب فکر کا اس پر فتویٰ نہیں ہے. جی فتویٰ ہے, یہ پرانی باتیں ہو گئی ہیں, مفتی تقی عثمانی صاحب کا فتویٰ ہے.
جن کے فرقے کے مفتی سب سے زیادہ یوٹیوب سے کما رہے ہیں، ان کے اپنے فرقے کے سب سے بڑے کا فتویٰ ہے ریٹن میں۔ دوسری طرف جاوید احمد غامدی صاحب جو سب سے زیادہ لبرل عالم سمجھے جاتے ہیں، انہوں نے بھی کہا کہ ویڈیو ایڈز کی کمائی درست نہیں، حالانکہ ان کے اپنے چینل پہ چل رہے ہیں، ان کو تو بتایا بھی نہیں ہوگا کسی نے۔ میں موبائل ریپیئرنگ کا کام کرتا ہوں، کچھ لوگ بہت تنگ کرتے ہیں کہ پیسے کم کرو، ان سے زیادہ پیسے مانگنا جائز ہے؟ یعنی پیسے آپ زیادہ مانگ کے تاکہ وہ کم کروائیں تو بیچ میں گنجائش ہو تو وہ تو آپ کا رائٹ ہے، وہ جو آپ زیادہ مانگ رہے ہیں اس سے بھی زیادہ آپ مانگیں اور اتنے آپ کو مل جائیں، وہ آپ کا رائٹ ہے۔ اسلام نے کوئی پروفٹ کی شرح مقرر نہیں کی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک چھوٹی سی دکان پہ موبائل کی ریپیئرنگ کا وہ خرچہ نہیں ہوگا جو بڑی دکان کا ہے، کوئی بڑی دکان کے کرائے بھی زیادہ ہیں، اسلام آباد میں کرائے زیادہ ہیں، تو اسلام نے پروفٹ کی کوئی شرح مقرر نہیں کی ہے، سوائے ان چیزوں کے جو گورنمنٹ ریٹ نکال دے، وہ ظاہر ہے ان چیزوں کے تو نہیں نکالے ہوتے۔ تو آپ اپنے فن کے اعتبار سے جو بھی رقم چارج کرنا چاہیں وہ آپ کر سکتے ہیں، یہ آپ کا رائٹ ہے، لیکن کام ٹھیک کر کے دیں۔ اب دیکھیں یہ ایئر کنڈیشن فٹنگ کرنے والے جو لوگ ہیں کتنی دو نمبریاں کرتے ہیں اس کام کے اندر، پیسے بھی پورے لے جاتے ہیں اور کام بھی خراب کر کے جاتے ہیں۔ اگر پیسے وہ پورے لے کے جائیں، کام ٹھیک کریں تو کوئی غم نہ ہو انسان کو، پیسے بھی وہ ٹھیک لے کے جائیں، کام بھی خراب کر کے جائیں، صحیح طریقے سے لیکیج نہیں دیکھ کے جاتے، چھوڑ جاتے ہیں، الٹیمیٹلی کچھ مہینوں کے بعد وہ لیک کر جاتا ہے اور پھر آپ کو کہتے ہیں 8,000 کی گیس ڈلے گی، اور پھر ڈالتے ہوئے 2 نمبری کرتے ہیں، صحیح طریقے سے نٹ کو نہیں کسا ہوگا یا نٹ کس دیا، اس کو کستے ہوئے ٹارک رینچ صحیح والا یوز نہیں کیا، زیادہ کسا گیا، اس نٹ میں ہیئر لائن کریک آ گیا جس میں سے آہستہ آہستہ وہ نکلتی رہی گیس، اگلے سیزن تک گیس نکل گئی، پھر اگلے سیزن 8,000 روپیہ اور تو ٹھک گیا۔ تو اس طرح کی جو کمائی ہے یہ حرام ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ دعا کا ترجمہ آسانی سے یاد ہو جاتا ہے، کیا صرف ترجمہ یاد کر کے دعا مانگے؟ جی مانگیں، اور ساتھ عربی بھی یاد کرتے رہیں، سب کچھ یاد ہو جائے گا۔ آج اگر گورنمنٹ وظیفہ لگا دینا کہ بلو کارڈ جس نے یاد کیا اسے مہینے کا 1,00,000 روپیہ ملے گا گورنمنٹ کی طرف سے، ایس مہینے کا بھی 1,00,000 لے لینا تسی نے، اگلے مہینے تک بھی نہیں جانی کر۔ کیا نماز قضا پڑھنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ ہمیں سزا دے گا؟ نہیں، بالکل نہیں دے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ توبہ کرنی لازمی ہے، توبہ کریں، اور نماز آپ نے پڑھ لی تو انشاءاللہ کوئی سزا نہیں، معافی ہے۔ کیا دوسری شادی کے لیے پہلی بیوی سے اجازت لینا ضروری ہے؟ ضرورت تو کوئی نہیں ہے، لیکن بتانا تو ضروری ہے نا، چھپا کے تو نہیں شادی کر سکتے، ورنہ آپ مر جائیں گے تو وہ دوسری بیوی کو کس طرح تقسیم ہوگی جائیداد؟ جب تک کہ وہ بیوی ڈکلیئرڈ نہیں ہوگی تو یہ چھپ چھپا کے نہ ہو۔ اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہو سکتا، جبکہ ہم کہتے ہیں تورات و انجیل تبدیل ہو چکے ہیں۔ ہم نہیں کہتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے۔ اور یہ جو الفاظ ہے نا، اللہ کا کلام تبدیل نہیں ہوتا، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اس کی کتابیں نہیں بدلیں گی، اس سے مراد ہے کہ اللہ جو حکم فرماتا ہے نا، اس حکم کو کوئی بدل نہیں سکتا۔ مثلا اللہ نے یہ حکم فرما دیا ہے کہ مشرک کے اوپر جنت حرام ہے، اب یہ اللہ کا حکم تبدیل نہیں ہو سکتا۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ چاہے تو فرعون کو جنت میں بھیج دے اور موسیٰ علیہ السلام کو نعوذ باللہ جہنم میں، تو ہم کہیں گے یہ کلمات کفر ہیں، یہ محال ہے، لا تبدیل لکلمات اللہ۔ ٹھیک ہے، اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ اللہ کی کتابیں جو ہیں وہ نہیں بدلیں گی، وہ اللہ کی کتابیں اگر کوئی بدل بھی دے، اللہ کا حکم تو نہیں بدلا۔ آج قرآن کی تفسیر لوگوں نے بدل دی، ترجمے میں نے آج آپ کو بتایا کتنے بدل دیے انہوں نے، تو کیا اسے حکم ختم ہو گیا؟ اگر کسی نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں بابوں کو پکارنا لکھ دیا ہے تو کیا اللہ کا کلام بدل گیا؟ اللہ کا کلام تو عربی میں ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے۔ ترجمے میں ڈنڈی ہے تو وہ ترجمہ بدلا ہے، اللہ کا کلام نہیں بدلا۔ رہا تورات اور انجیل، ان کتابوں کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے نہیں لی تھی۔ کیوں؟ کہ اگر وہاں کتابوں میں کوئی گڑبڑ کرتا تھا تو اللہ تعالیٰ پیغمبر کے ذریعے اصلاح فرما دیتا تھا۔ اب چونکہ ختم نبوت کی برکت سے کسی پیغمبر نے آنا نہیں ہے، لہذا اب اگر کتاب تبدیل ہوتی تو وہ پھر ٹھیک کیسے ہوتی؟ اس لیے اللہ نے کہا کہ اب میں حفاظت تو انسانوں سے ہی کرواؤں گا، لیکن اس کتاب میں رد و بدل نہیں ہونے دوں گا۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔
بندش کے بارے میں بتائیں کیا بندش ہوتی ہے؟ بندش کوئی نہیں ہوتی، پاکستانی ہارڈر عام ہے، ہر ایک بندے کے اوپر بندش ہوئی ہوئی ہے ہارڈر عامی کی وجہ سے، اور کوئی وجہ نہیں، ہارڈر عامی ہوتی ہے۔ ہماری مسجد میں ہر چند روز بعد ختم شریف کا اہتمام ہوتا ہے، مجھے شک ہے مسجد والے بتاتے بھی نہیں ہیں کہ یہ اللہ کے نام کا لنگر ہے یا غیر اللہ کے نام کا۔ شک ہے تو بھائی پیچھے ہٹ جاؤ، کوئی ضروری ہے؟ ضرور ہے، آپ نے کھانا ہی ہے ادھر سے، چھوڑو یہ رہا۔ ہاں سنتا کار آ کے پڑھو نا، دیکھ کھڑک دی ہے، خوشبو آندی ہے، خواہ مخواہ پھر بندہ اتنے ہی کہنا ہے میں بیٹھ جاؤں۔ کیا نماز میں تیسری رکعت میں بھی رفع الیدین کرنا ثابت ہے؟ بالکل ثابت ہے، یہ انفیوں نے ہمیں جھوٹ بولا ہوا ہے، نہ انہوں نے بخاری پڑھی نہ مسلم پڑھی ہوئی۔ بخاری میں واضح موجود ہے کہ 2 رکعتوں سے اٹھ کر بھی رفع الیدین نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے۔ ہاں جی، اور اسی طریقے سے وہ جو 10 صحابہ والی حدیث ہے ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ میں ابو حمید سعدی کی، اس میں باقاعدہ یہ رفع الیدین موجود ہے، بخاری میں موجود ہے، باقی کتابوں میں موجود ہے۔ اور یا کی جو کرامات ہیں ان میں تمام جھوٹی کہانیاں ہیں، یہ کوئی سچ بھی ہیں؟ جی جو سچی ہیں، جو قرآن و سنت میں آئی ہیں ان کو تو ہم مانتے ہیں، باقی جو آپ یہ سن رہے ہیں نا وہ زیادہ تر جھوٹی ہیں۔ یہ بھی میری ویڈیو نہیں اپلوڈ ہوگی، 8 بزرگوں کی 8 جھوٹی کہانیاں، نہ صرف وہ کہانیاں جھوٹی ہیں بلکہ قرآن و سنت کے بھی خلاف ہیں۔ آپ کے بزرگ مریدنیاں کیچ کریں اور ہم یہ کہیں کہ سچی میں ہو گیا۔ اگر سچی میں ہوا ہے تو میں ان لفظ بھی پنجابی دا بولنا چاہتا تواڈے بزرگاں واسطے، تو یہ کام کرتے رہے، وہ جھوٹ ہے سب۔ بیوی کو طلاق کون سے ایپ بالکل ظاہر ہونے پر دی جا سکتی ہے؟ بیوی کو طلاق کسی صورت نہ دیں بھائی، سیدھی سی بات ہے۔ کوئی ایک ایکسٹریم بات ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ کہیں بدکاری میں انوالو ہو، اور بدکاری سے مراد وہ ایکسٹریم بدکاری، صرف افیئر چلانا نہیں۔ افیئر چلا رہی ہے تو اس کا علاج کی کوشش کریں، کئی لوگوں کا کروایا علاج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ موبائل عذاب لینا اس سے، اس کے ماں باپ کو انوالو کریں کہ یہ حرکتیں کر رہی ہے پورے ثبوتوں کے ساتھ، تو انشاءاللہ تعالی انسان کی بچی بن جائے گی۔ قبر کے اندر بلاک لگانا اور اس کے اوپر سیمنٹ کی تختی لگانا، نہیں اس طرح نہیں کر سکتے، اوپر تختی وغیرہ نہیں لگا سکتے۔ باقی جو قبر کو پکا کرنے سے منع کیا گیا وہ اوپر سے اس کو پکا کرنے سے منع کیا گیا، اندر جو اینٹیں وغیرہ لگی ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے قبر نہ بیٹھے، وہ معاملہ ایک الگ ہے۔ اوپر سے اسے پکا کرنا اس اعتبار سے کہ اس کے آثار کبھی بھی ختم نہ ہو اور وہ پکا قسم کا مقبرہ بنانا، اس کی ممانعت ہے۔ باقی قبر کا نشان رکھنا یہ تو سنت ہے، اس پہ میری ویڈیوز ریکارڈ ہے۔ پچھلے دنوں جو مولانا طارق جمیل صاحب نے اپنے بیٹے کی قبر پکی کروائی تھی، اس پہ تفصیلی ویڈیو آئی تھی میری۔ اگر دل میں غصہ آئے اور زبان سے اظہار نہ کریں پھر بھی گناہ ہے؟ کوئی گناہ نہیں ہے، یہی تو مومن کی نشانی ہے۔ قرآن میں آیا کہ غصے کو پی جاتے ہیں، بالکل پینا چاہیے غصے کو۔ حالت سفر میں باجماعت عصر کی نماز کے بعد کیا میں ظہر پڑھ سکتا ہوں؟ نہیں، باجماعت جو عصر کی نماز ہو رہی ہے نا، اگر آپ کی ظہر رہتی ہے تو آپ اس کے پیچھے ظہر پڑھیں، اگرچہ امام عصر پڑھا رہا ہے، آپ کی ظہر کی نماز درست ہو جائے گی، اور اس کے بعد آپ عصر پڑھ لیں تاکہ ترتیب بھی قائم رہے۔ البتہ مغرب عشاء کے کیس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کی مغرب کی رہتی ہے اور آگے عشاء کی جماعت ہو رہی ہے تو آپ مغرب پڑھیں، پھر آپ عشاء پڑھیں، مغرب بعد میں پڑھ لیں۔